نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امرین صاحبہ. ان سے بھی بات کریں گے. بات ہو رہی ہے افغانستان کی. افغانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے وزارت داخلہ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اس میں سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں قائمہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹی کے ذمہ کیا جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے، اور خاص کر جو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جعلی پاسپورٹ بنے تھے تو اس حوالے سے بھی بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اور وزارت داخلہ کی جو کمیٹی تشکیل دی ہے اور وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر داخلہ اور وزیر مملکت داخلہ جو ہیں طلال چودھری وہ بھی اس میں شریک تھے اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. تو امر صاحبہ بتائیے گا کہ آپ افغانیوں کے حوالے سے جو اسٹریٹ کرائم ہے اور پورے ملک بھر میں افغانی جو غیر قانونی مقیم ہیں یہاں پر افغانی وہ اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر اور دوسرے جو ریزیڈینشل یعنی کہ POR کا ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ یہاں پر ہیں، اور پولیس کے حوالے سے جو افغانیوں کی جائیدادیں ہیں وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، شاید ان کو جو ریٹ وہ مانگ رہے وہ نہیں مل پا رہا کہ اگر 2 لاکھ مرلے کی زمین تھی تو وہ اب 1.5 پہ 1 لاکھ پہ آ گئی ہے. تو اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ تھینک یو لالا. بہت اچھا ٹاپک ہے جس پہ آج آپ ولاگ کر رہے ہیں. اصل میں اگر دیکھیں تو اسٹریٹ کرائم روز بروز ہمارے یہاں بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اب اسلام آباد جیسا شہر جو کہ پہلے سکون کا شہر مانا جاتا تھا، امن کا شہر مانا جاتا تھا، اور کراچی کو ہمیشہ سے کمپیریزن کیا جاتا تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت ہے، لیکن اب اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اب باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں اور اپنی جو فونز ہیں، جو پیسے ہیں، ان کو بھی باہر لے کے جانا جو مناسب نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے افغانیوں کی بہت زیادہ تعداد یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب افغانی گرین بیلٹس پہ بیٹھے دکھائی دیتے تھے یا ریڈ زون میں آ جاتے تھے تو کافی دن وہ بیٹھے ہی رہتے تھے، 2-3 دن، لیکن اس کے بعد پھر پولیس نے کوششیں کی اور ان کو جو ہے وہاں سے ہٹانے کے لیے بڑی تگ و دو کی گئی، لیکن ابھی تک ہم ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں عام شہریوں اس بات پہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جب جی موسم چینج ہوتا ہے اور گھر ہم چینج کرتے ہیں، گھروں کے کرائے اتنے بڑھ جاتے ہیں، تمام چیزیں یہ پراپرٹی جو یہ مسائل ہم اب بھی فیس کر رہے ہیں. ایک وہ ٹائم تھا کہ جب یہاں پر لوگ 10-15 ہزار میں رینٹ پہ گھر لیتے تھے اور یہاں پہ رہنے والے لوگ مری سے رہنے والے لوگ یہاں پر آ جاتے تھے اور یہ چلتا رہتا تھا ظاہر ہے. سردیوں میں وہ ادھر آ جاتے تھے، گرمیوں میں یہاں سے. لیکن اب جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے افغانی آئے ہیں ٹھیک ہے تب سے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اب 50 ہزار ایون کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی اور بالکل ویرانے میں گھر ہوگا اور اس کا 45-50 ہزار آپ رینٹ دے رہے ہوں گے. اور یہ سب افغانیوں کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ اتنے زیادہ آئے، اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ ان کی وجہ سے ہماری پراپرٹی اور پھر پیسہ بھی تھا ان کے پاس ڈالروں میں وہ پے کر سکتے تھے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو جتنا کما رہا ہے اس کی اتنی، بلکہ اس میں بھی اگر مینیج کر لے تو بڑی بات ہے. لیکن اب جو افغانی آئے تھے ان کی وجہ سے اب جو مسائل ہیں وہ عام شہری کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں، ہم مہنگائی فیس کرتے ہیں، اب ان کے لیے وہ مہنگائی میٹر نہیں کرتی، ان کے پاس تو دوسری کرنسی ہوتی ہے، وہ آرام سے اپنا کر رکھتے ہیں. لیکن ہم نے اسی کرنسی میں اس ملک میں، اپنے ہی ملک میں اب ہمارے لیے ان کی وجہ سے زمین تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور جتنا جلدی، میں تو وزارت داخلہ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اب کچھ قوانین مختص کر دیے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان پہ نہ صرف امپلیمنٹ ہو بلکہ جلد از جلد امپلیمنٹ ہو تاکہ جو افغانیوں کی تعداد یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے. اور انلیگل اگر کوئی یہاں پر آتا ہے تو پھر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. اور سارے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں. اور اگر افغانیوں کی بات کریں تو یہ تو چلے ہم نے اب اقدام لیا، لیکن شروع سے لے کر افغانی ہمیشہ سے پاکستان کے لیے نقصان کا سبب ہی بنے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، کھیل کا بھی میدان ہو، تو وہاں پر بھی انہوں نے ہمیشہ استعمال ہی کیا ہے پاکستان کو. تو پاکستان کو اب یہ بات سمجھنی پڑے گی جلد از جلد، اس سے پہلے کہ آپ کے کیپٹل سٹی سے ہٹ کر یہ تعداد آپ کے دوسرے شہروں میں بڑھ جائے، وایا دیہات تک پہنچ جائے کیا، تو پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ابھی سے ان کو کنٹرول کیا جائے. کیونکہ ریسنٹلی جب میں، آپ کو پتہ ہے جناح سپر کتنا پوش علاقہ ہے، وہاں پہ جانا ہوا تو وہاں بھی میں نے خود بھی دیکھے ہوا. اچھا مجھے لگا کہ یہ KP کے علاقے سے ہوں گے، لیکن وہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں افغانی ہوں. میں نے ان سے کوئی ولاگ کے متعلق بات کی کہ آپ وہ کر لیں، کوئی سارٹ چاہیے تھا مجھے.
تو انہوں نے کہا مجھے اردو نہیں آتی. میں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اردو نہ ہے؟ پاکستانی آپ پاکستان میں رہتے پاکستانی تو نہیں, میں پاکستانی نہیں, میں افغانستان سے. تو اتنی زیادہ بڑی تعداد, وہ واقعی ٹوٹی پھوٹی اردو تھوڑا مجھے کنوے کرنے کے لیے اس نے بول لی, لیکن یہ کہ میں نے کہا دیکھو اس کو پھر میں نے فن میں کہا کہ ادھر پاکستانی پورے نہیں پڑھ رہے بھائی, تم لوگ ادھر آ گئے ہو, ہمارے ادھر رہنے کے لیے زمین تنگ پڑ گئی ہے, تم لوگ بھی ادھر آ جاؤ تو ہم کہاں جائیں گے. ایک تو پاکستان اتنا بڑا بھی نہیں ہے, 4 صوبے, اور بھارت ہمارے ویسے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے 4 صوبوں کے, ادھر سے افغانی بھی آ جائیں تو پھر بھائی ہم کدھر جائیں گے. اچھا یہ بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے طور پر خفا ہے کہ بھئی افغانستان پہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا, آج وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ گیا, لیکن بھارت کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان نے افغان بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یہاں پر ان کے بچے بڑے ہوئے ہیں, ایجوکیشن حاصل کی ہے, انجینئر بنے ہیں, ڈاکٹر بنے ہیں, ایون کہ پاکستان نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو دنیا میں ریکگنائز کرایا, اور پھر بھی وہ ہمارے لیے لالا کہتے ہیں نا کہ پیٹھ پہ وار کرنا. جی ہاں. اب بھارت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس کو چپتا رہے گا, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی یہ 4 صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہے, لیکن اس کو بھی ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ان کی کدھر ریاستیں ہیں اور ہمارے پاس گن چن کے 4 صوبے ہیں, لیکن ان تک کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں گروتھ کی طرف جاتے ہیں, ہمارے پاس چاہے چلے ہم قرض لے رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس آئے روز آپ دیکھیں ہم بڑے بڑے ایونٹس کرا رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں. لیکن ادھر ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے, ہمارا شاید سیاسی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن پوری قوم کو پاک فوج پر فخر ہے. لیکن بالکل ہمارا اصل میں چلے کوئی تو نظام اسٹرانگ ہے نا, ہمارا سیاست دیکھیں جس ملک میں جو نظام اسٹرانگ ہوگا وہی چلائیں گے نا. اب یہ تو نہیں ہے ضروری, اب یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں پتھر پہ لکیر بھی نہیں ہے کہ سیاسی نظام کوئی اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کا نظام کوئی بھی اگر اسٹرانگ ہے تو آپ اس کے بلبوتے پہ ریاست چلا سکتے ہیں, اور اس کا ریسنٹلی ہم نے مظاہرہ بھی کر لیا اور ہم نے دکھا بھی دیا, پوری دنیا کو دکھا دیا, اور اب تو فرانس, ملیشیا, نیپال, بنگلہ دیش, امریکہ, ایون سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کدھر ایگزسٹ کرتا ہے اور کس قسم کی ریاست ہے. تو افغانیوں کا تو میں کہتی ہوں اچھے طریقے سے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور کیونکہ ہم دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان بیچاروں کے لیے کوئی مواقع نہیں ہوتے, اور اس جگہ افغانی بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے. ایون کہ اگر کسی نے اپنا بھی کوئی ڈھابا چلانا ہونا تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر افغانی, ہم نہیں ان کو کہتے کہ بھائی تم یہاں چپس کیوں بنا رہے ہو, تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے. ہم مواقع دیتے ہیں, ہم بالکل, ہم لوگ یہ نہیں ہے یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ جی آپ جائیں اور جو مرضی کریں, آپ بھیک نہیں مانگتے. وہ بیٹھ کے اپنا کوئی نہ کوئی, حالانکہ ہم اگر کسی ملک میں دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پہلے لاکھوں روپے لوگ یہاں پر جمع کرتے ہیں, اور وہاں جا کے چھوٹا موٹا کام, اپنا کام تو وہ کھولنے کی سوچتے نہیں ہیں 2-3 سال تک. اس سے پہلے تو انہیں کسی سیل گرل یا سیل بوائے کا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہاں دیکھیں جب افغانی آتے ہیں تو وہ بآسانی چپس کھول کے تو بیٹھ جاتے ہیں, چپس تل رہے ہوتے ہیں, کوئی سموسے بنا رہے, کوئی کیا, کیونکہ ان کو یہاں پہ ایسی کوئی, پاکستان بہت آزاد ملک ہے. تو اگر پاکستان نے چائنا کے اس پہ فارمولے پہ پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, جس طرح سے چائنا نے کیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مواقع دی. انہوں نے کہا جی جو کام ہوگا آپ اپنے ملک میں کریں گے, باہر کی ٹریڈ بند کر دیں. پھر انہوں نے اپنی چیزیں بنائی, اپنی پروڈکٹ بنائی, اور باہر کے لوگ وہاں پہ نہیں جاتے تھے اتنا, اور نئی کاروبار کو سوچتے تھے. اپنے ہی بعد میں انہوں نے پھر ٹریڈ اوپن کی اور سارا کچھ کیا. تو پاکستان کو بھی اس فارمولے پہ عمل کرنا پڑے گا کہ پہلے اپنے لوگوں کو مضبوط کریں, اپنے لوگوں کو, اپنے اسٹریٹ کرائمز کو فرسٹ پاکستانی پھر فرسٹ پاکستانی, جس طرح یہ, اور یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ آپ کی جو دنیا میں وہ اسی فارمولے پہ ہے نا کہ سعودی عرب کو دیکھ لیں یا باقی عرب ممالک, وہاں کاروبار کریں گے, وہاں کفیل ہائر کریں گے, وہاں کا لوکل آپ پیسے دیں گے. ایسا ہی ہے. تو پہلے آپ اپنے شہری کو مضبوط بنائیں, اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ کسی قابل ہو. اس کے بعد آپ دوسروں, جس طرح ہمارے پاکستانی بھی باہر جاتے ہیں اور باہر والوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہم تو اپنے لیے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح کی ہمیں اس طرح کا ملک بننا پڑے گا کہ جہاں پر ہمیں ضرورت نہ ہو لوگوں کو, لیکن ان کو ہماری ضرورت ہو, اور ان کو ہم اتنا اس قابل بنا سکیں کہ وہ ہماری کرنسی کو ادھر لے کر جا کے اس کی کوئی ویلیو ہو. ہمیں اپنی کرنسی اسٹرانگ کرنی پڑے گی. اپنے اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں افغانیوں کو جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اور ہمارے پچھلے دنوں تو بلکہ افغانیوں کو شناختی کارڈ تک جاری شناختی کارڈ, پاسپورٹ یہ تو اب مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہم کسی اسٹیٹ گئے اور ہمیں جی انہوں نے شناختی کارڈ بنا کے دیا, بلکہ ڈی جی امیگریشن نے ایڈمٹ کیا ہے کہ بھئی وہاں نادرا کے سسٹم میں انٹروین کیا گیا اور جعلی شناختی کارڈ بنے ہیں,
اور اس کے بعد پھر پاسپورٹ بنے ہیں اور افغانی جو ہے پاکستان کے پاسپورٹ پر باہر گئے اور جس کی پھر شکایات آئی ہیں اب پاکستانی بیچارہ اب جینوئنلی اپنے گرین پاسپورٹ سنبھال کے، میرا تو ایک پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، پیسے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے جینوئنلی اپنے پاسپورٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ افغانی ہے، وہ اپنی کرنسی یہاں پر ظاہر ہے ان کی ویلیو ہوگی، اسٹرانگ کرنسی ہے ان کی، اور وہ پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کر کے وہ نکل جائیں گے، تو اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسے. ناظرین، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ وزارت داخلہ نے کمیٹی تشکیل دی ہے اور سیکٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی ہے. جو پاکستان سے باہر ڈیپورٹ ہو کے آئیں گے لوگ، ان کے سب سے پہلے تو ان کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا، اس کے بعد پھر ان کے جو پاسپورٹ ہیں 5 سال کے لیے وہ بلاک کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور ان کو جیل جانا ہوگا. تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. ہم دونوں، عنبر صاحبہ اور مجھے اجازت دیں. اپنے جو قیمتی آراء ہے اس کا ضرور اظہار کریں اور اپنا اور گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں. لوگوں کے لیے آسانی اور خوشیاں بانٹیں.